السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے ہم بہت ساری غلطیاں کر لیتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہوں گا، جنہیں ہم غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں اور ہمارا غلط استعمال بھی کہہ سکتے ہیں۔ دکھ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے نماز پڑھنے والے نمازی حضرات 5 سال، 10 سال، 50 سال کے بزرگ حضرات بھی ہوتے ہیں، جنہیں مسجد کا پلر کہا جاتا ہے، مسجد کا ستون کہا جاتا ہے۔ وہ تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوتی ان کی، اذان دیتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، مسجد کا خیال رکھتے ہیں، صفائی کا نظام بھی درست رکھتے ہیں، لیکن ایک طویل عرصے کے بعد بھی انہیں نماز کی صحیح ادائیگی نہیں آتی۔ نماز جمعہ میں عام طور پر ایک غلطی جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خطیب صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، دوران خطبہ خاموشی سے مسجد میں جس جگہ پر آپ کو جگہ ملے، جہاں پر آپ جا کر بیٹھ جائیں، فری جگہ، تو وہیں جا کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کے لیے صفوں کو پھلانگنا، پھر اس کے بعد پہلی جو صف ہے اس میں جانا، جگہ نہ ہو تو اس میں پیچھے بیٹھ جانا، پھر لوگوں کا حرکت کرنا، اس طرح نہ کیا جائے۔ جہاں پر آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے وہیں تشریف رکھیں، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوران خطبہ، جب خطبہ ہو رہا ہو تو اگر کوئی شخص ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے، وہ آیا ہے تنکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے یا کوئی چیز اور پڑی ہوئی ہے، تو دوسرا فرد جو اسے دیکھ رہا ہے وہ اسے روکے بھی نہ، اور اگر اس نے اسے روکا تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے بھی لغو بات کی ہے۔ لہذا اس کو چاہیے کہ دوران خطبہ اگر کوئی بول رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، تو اس کو ٹوکنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دوران خطبہ، جمعے کے خطبے کے دوران گفتگو کرنا شریعت کو کتنا ناپسند ہے، بے توجہی کتنی شریعت کو ناپسند ہے۔ اور ہم نے تو بعض دوستوں کو یہاں تک دیکھا کہ وہ آتے ہیں، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، وہ دائیں والے کو پہلے سلام کریں گے، پھر جو شخصیت بائیں جانب تشریف فرمائے انہیں سلام کریں گے، حال احوال پوچھیں گے۔ اس دوران میں پورے جو لوگ ہوتے ہیں مسجد میں تشریف فرما، سب کی توجہ ان کی طرف ہو جاتی ہے، اور خطبہ دینے والے جو خطیب صاحب ہیں ان کی توجہ بھی ادھر ہی ہو جاتی ہے، اور جو بات ایک نقطہ نظر چل رہا ہوتا ہے، افہام و تفہیم کا معاملہ، وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی توجہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، اور لوگوں کی توجہ بس انہیں آنے جانے والوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ باقی جو حضرات ہیں جو پہلے سے تشریف فرمائیں، آداب کو سامنے رکھتے ہوئے تشریف فرمائیں، انہیں چاہیے کہ وہ ادھر ادھر توجہ نہ کریں، تاکہ خطیب کا جو خطبہ ہے، اس کا جو بیان ہے، وہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اور دوسری بات جو میں اسپیشلی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں عربی کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ امام صاحب ایک خطبے کے بعد تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ تو 2 عربی کے خطبوں کے دوران اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا قبولیت کے بہت سارے حضرات نے عربی کے ان 2 خطبوں کے دوران کی جو جگہ ہوتی ہے، اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دعا مانگنے کا کیا انداز ہے؟ اس کا یہ انداز نہیں کہ آپ دوران خطبہ ہی
جیسے خطبے کے لیے امام صاحب بیٹھے ہیں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں، نہیں، دل ہی دل میں دعا کر لیں، لبوں پہ زبان، لبوں پہ دعا نہیں آنی چاہیے۔ اور اسی طرح خطبے کے دوران امام صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ذکر فرما رہے ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان حضرات کے نام آ رہے ہیں، تو آپ جو رضی اللہ عنہ کہنا چاہتے ہیں، رضی اللہ عنہا کہنا چاہتے ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہیں، تو بھی اس کو زبان سے نہیں، دل دل میں ادا کریں گے۔ ایک اور عجیب کیفیت وہ یہ ہوتی ہے کہ جب پہلا عربی کا خطبہ امام صاحب دیتے ہیں تو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تشہد کی حالت میں ہاتھ رکھتے ہیں اور تشہد کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب امام صاحب نے پہلا خطبہ دے کر بیٹھے ہیں اور کھڑے ہوئے، تو اب پہلے انہوں نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، پہلے ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب دوسرا خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے پھر ہاتھوں کو چھوڑ کے تشہد کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کو لوگ فرض اور واجب سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ لوگوں میں یہ عادت بہت حد تک پائی جا رہی ہے، جبکہ یہ فرض نہیں، یہ واجب نہیں۔ اس کا اگر کوئی شخص تشہد کی حالت میں ادب کے ساتھ مسلسل دونوں خطبوں میں ہی اسی انداز سے بیٹھا رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو حیرت ہے کہ پہلے ہاتھ باندھنا، دوبارہ ہاتھ، دوسرے میں ہاتھ، تشہد کی حالت میں کی کیفیت اختیار کر لینا، یہ شریعت کا حکم نہیں، اس کو فرض اور واجب بھی نہ سمجھا جائے۔ اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کو فرض اور واجب سمجھیں گے اور شریعت نے اسے فرض نہیں قرار دیا تو وہ بدعت کے زمرے میں آ جاتا ہے، پھر اس طرح تو دین کی حدود باقی نہیں رہ سکتی۔ دین کی حدود، دین کی بھی تو حدود ہے نا، جسے شریعت نے فرض، جس درجے میں شریعت نے رکھا آپ بھی اس کو اس درجے میں لیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا کہ دو فرض پڑھتے ہیں لوگ امام صاحب کے ساتھ دعا سے پہلے، یا دعا پڑھ کے مسجد جو ہوتی ہے وہ آدھی سے زیادہ خالی ہو جاتی ہے۔ یہ جو آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بس نماز جو تھی وہ یہیں تک تھی، اس کے بعد نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے جو 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں 2 فرضوں سے پہلے وہ بھی موقع ہے، پھر 2 فرض ہیں، پھر 4 سنتیں وہ بھی موقع ہے، ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، پھر جو 2 سنتیں ہیں ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن یہ حضرات 2 فرض پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک باتیں جو آج میں نے آپ سے شیئر کی، باقی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ زندگی بخیر تو آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔